آج کا ویلاگ بڑا انٹرسٹنگ ہے پنجاب کے سب سے بڑے ڈاکو کے حوالے سے۔ پس پردہ کیا کچھ ہو رہا تھا اور اس کا ڈراپ سین آج ہوا ہے۔ عمران خان صاحب کو اب چودھری پرویز الہی صاحب کو کال کرنا چاہیے اور پورے طریقے سے آفیشلی ان سے معافی مانگنی چاہیے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے ویلاگ میں آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ ناظرین، آج کا ویلاگ بڑا انٹرسٹنگ ہے اور وہ ویلاگ ہے آج پنجاب کے سب سے بڑے ڈاکو کے حوالے سے۔ یہ لفظ میں نہیں کہہ رہا، یہ لفظ جو ہیں وہ میرے کپتان عمران خان صاحب کے ہیں، جو انہوں نے چودھری پرویز الہی صاحب کے حوالے سے ایک زمانے میں کہے تھے۔ آپ کو یاد ہوگا، میں کوئی حیران کن بات آپ کو نہیں بتا رہا۔ اچھا، یہ جو لفظ تھا یہ بڑا انٹرسٹنگ اس پوائنٹ آف ویو سے بھی تھا کہ جب میں نے عمران خان صاحب کا انٹرویو کیا تھا تو آپ نے اگر وہ انٹرویو دیکھا ہو تو جو سوالات کا سلسلہ جاری تھا اس سارے سوالوں کے جواب وہ دے رہے تھے۔ اب ظاہری بات ہے وہ دیکھنے والوں کے اوپر ہے کہ وہ کون سے جواب ان کے مطمئن کر سکے یا نہیں کر سکے۔ میرا کام تو سوال کرنا تھا، لیکن جب یہ سوال آیا اور جب یہ سوال میں نے ان سے پوچھا کہ آپ پرویز الہی صاحب کو پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو کہتے تھے اور آج آپ نے انہی کے ساتھ اتحاد کر لیا، تو اس کے اوپر آ کے ایک دم انہوں نے کہا کہ چھوڑے منصور، کوئی اور بات کریں۔ اچھا، میں اس وقت چاہتا تو میں مزید اس کے اوپر ڈسکشن کر سکتا تھا، لیکن میں نے اس لیے اس ٹاپک کو جانے دیا کیونکہ میرے پاس ٹائم کم تھا اور پرائم منسٹر کو میں زیادہ امبیرس نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں نے کہا چلیں آگے چلتے ہیں، مزید اس پہ گفتگو نہیں کرتے، اور میں آگے چلا گیا۔ لیکن پس پردہ کیا کچھ ہو رہا تھا اور اس کا ڈراپ سین آج ہوا ہے، تو اس لیے یہ ڈسکس کرنا بڑا ضروری ہے کہ پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو کا لقب دینے والے کے دور حکومت میں آج انہی صاحب کو ایک کلین چٹ مل گئی ہے۔ بہرحال تھوڑا سا آپ کو اس کا بیک گراؤنڈر بتا دیتا ہوں، پھر ذرا مزید اس پہ گفتگو کرتے ہیں۔ آج دراصل میں لاہور ہائی کورٹ میں 2 رکنی بینچ کی سماعت ہوئی تھی۔ جسٹس صداقت علی خان صاحب کی سربراہی میں یہ بینچ سماعت کر رہا تھا اور معاملہ تھا چودھری برادران کے حوالے سے نیب کی جو انکوائری چل رہی ہے اس سلسلے میں۔ اب اس سلسلے میں چودھری برادران نے یہاں پر ایک پٹیشن دائر کی ہوئی تھی کہ نیب جو ہے وہ دراصل میں، اور یہ کہا گیا تھا اس کے اندر کہ اس انکوائری کو جو ہے وہ بند کیا جائے، اور نیب کے حوالے سے انہوں نے کہا تھا کہ یہ سیاسی انجینئرنگ کا ادارہ ہے اور سیاسی انجینئرنگ کے لیے اس ادارے کو استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ خود جو مطلب پاکستان تحریک انصاف کے اتحادی ہیں وہ یہ خود فرما رہے ہیں کہ نیب جو ہے وہ سیاسی انجینئرنگ کا ایک ادارہ ہے، یہ اس میں انہوں نے موقف اختیار کیا ہے۔ اچھا، اس کے بعد انکوائری جو ہے وہ بالآخر آج ختم ہو گئی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نیب نے جا کے کورٹ کے اندر یہ کہہ دیا کہ جناب ہم نے اس انکوائری کو بند کر دیا ہے، تو اس لیے اب اس کیس کو مزید چلانے کا جو ہے وہ فائدہ ہی نہیں ہے۔ تو عدالت نے کہا بس ٹھیک ہے، نیب نے ظاہری بات ہے جب انکوائری ختم کرتی پھر کیس کیوں چلانا ہے۔ اب آپ نے ذرا غور سے سننا ہے کہ ایکچولی یہ کیس تھا کیا۔ اس بیک گراؤنڈر کو بڑے غور سے سنیے گا کہ نیب نے اپنا یہ کیس بنایا کیا ہوا تھا۔ 2015 میں تقریباً 179 میگا کرپشن کے کیسز تھے، جس میں سے ایک کیس یہ بھی تھا جس کو پرسو کیا جا رہا تھا، اور عمران خان صاحب کے دور حکومت میں اس پہ اچھا خاصا اس کو سپیڈ لگ گئی تھی، جسے کہتے ہیں نا اس کو پہیے لگ گئے تھے اس کیس کو، تو پہیے بھی لگ گئے تھے اس کیس کو۔ اچھا، امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جو ریفرنس دائر کیا گیا تھا وہ تقریباً کوئی 2.4 ارب کے غیر قانونی اثاثہ جات کا یہ ریفرنس دائر کیا گیا تھا چودھری برادران کے خلاف۔ آمدن سے زائد اخراجات اور ناجائز بھرتیوں کے بھی ان کے اوپر الزامات لگائے گئے، اور اس سلسلے میں ایل ڈی اے سٹی میں 28 پلاٹس کے غیر قانونی طور پر خریدنے کا ریفرنس بھی دائر کیا گیا تھا چودھری برادران کے خلاف۔ ان کے خاندان کے چودھری برادران اور ان کے خاندان کے 8 ارب روپے کے اثاثہ جات کا ریکارڈ جو ہے اس کے متعلق نیب نے کہا کہ جی ہم نے پتہ چلا لیا اس کیس کے دوران۔ کتنا؟ 8 ارب روپے۔ انہوں نے کہا 2004 سے لے کے 2018 تک جو ہے وہ اربوں روپے جو ہے مختلف ممالک سے جو ہیں وہ ان کے اکاؤنٹس میں منتقل ہوئے ہیں، نیب نے یہ کہا۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس کیس میں بھی جس طرح بالکل شہباز شریف اور حمزہ شہباز کے اوپر جو ہے وہ الزامات ہیں، ٹی ٹیز کا کیس ہے کہ جی ٹی ٹیز کے ذریعے جو ہیں وہ پیسے ان کے اکاؤنٹس میں منتقل ہوئے ہیں، اور یہ پیسے جو ہے وہ متحدہ عرب امارات UAE اور سوئٹزرلینڈ سے جو ہے وہ منتقل کیے گئے ہیں ان کے اکاؤنٹس کے اندر۔ جو چودھری شجاعت حسین اور ان کے فیملی کے اکاؤنٹس ہیں اس میں جو تعداد ہے وہ 58 کروڑ 16 لاکھ روپے کی رقم جو ہے وہ ٹی ٹیز کے ذریعے منتقل کی گئی ہے چودھری شجاعت حسین کے، اور چودھری پرویز الہی کے اکاؤنٹ میں 1 ارب 60 کروڑ روپے کی ٹی ٹیز جو ہیں وہ اس کے ذریعے رقم منتقل کی گئی ہے۔ دونوں چودھری برادران کے حوالے سے یہ صورتحال ہے، اور اس کے بعد یہ کہا جاتا ہے کہ دونوں فیملیز نے ان ٹی ٹیز کے پیسے کے ذریعے 16 پراپرٹیز خریدی ہیں۔ یہ الزامات تھے نیب کے، اور اسی رقم سے جو ہے وہ چودھری شجاعت حسین نے 24 کمپنیاں بنائی تھیں
اور ان کے ذریعے جو ہے ان پیسوں کو جو ہے وہ استعمال کیا جاتا تھا. چودھری پرویز الہی نے 24 پراپرٹیز اور 21 کمپنیاں بنائیں. یہ نیب کی اس جو تحقیقات ہو رہی تھی اس کے اندر انکشافات کیے گئے تھے. چودھری شجاعت حسین نے راولپنڈی میں ایک ویسٹیج ہاؤسنگ اسکیم نمبر 1 میں گھر لیا ہوا ہے. اسلام آباد اور ماڈل ٹاؤن میں 2 گھر موجود ہیں. منڈی بہاؤدین، وہاڑی، رحیم یار خان میں جائیدادیں، اور لاہور کے گلبرگ میں 2 گھر. گجرات میں 4 کنال، اور اسی طرح تحصیل مری میں بھی 50 کنال جو ہیں وہ چودھری شجاعت حسین صاحب کے پاس ہیں. یہ نیب کی اس تحقیقات میں بات سامنے آئی ہے. اور چودھری شجاعت حسین کے بیٹوں کے نام بھی ڈی ایچ اے لاہور میں پلاٹس موجود ہیں. اب جو انٹرسٹ، یہ ساری جو گفتگو آپ نے سنی ہے نا اربوں روپے کی، اب ذرا انٹرسٹنگ پوائنٹ جو ہے وہ اب آنے والا ہے، غور سے سنیے گا. سلیم شہزاد صاحب جو ڈی جی نیب لاہور ہیں، انہوں نے جو پچھلی سماعت ہوئی تھی نا اس کیس میں، اس کے اندر یہ فرمایا تھا کہ 1986 میں پرویز الہی صاحب نے جب اپنی سیاست کا آغاز کیا تھا 1986 میں، تو اس وقت انہوں نے 9 لاکھ روپے قرضہ لے کے اپنی پالیٹکس کا آغاز کیا تھا. ان کے پاس پیسے نہیں تھے تو 9 لاکھ روپے انہوں نے قرضہ لیا تھا. آج ان کے اثاثوں کی مالیت تقریباً 6.5 ارب روپے ہے. تو 1986 میں -9 لاکھ، آج 6.5 ارب. اور اسی طرح چودھری شجاعت حسین نے 6.5 لاکھ روپے قرضہ لیا تھا اسی سال میں. دونوں نے ایک ہی سال میں پالیٹکس شروع کی تو انہوں نے 6.5 لاکھ روپے قرضہ لیا. آج ان کے اثاثہ جات کی مالیت جو ہے وہ 3.5 ارب روپے ہے. تو یہ ساری صورتحال ہے. اچھا، اب یہ سارا کچھ جاننے کے بعد، یہ سارا کچھ نیب نے کہا ہے، مجھے نہیں پتا اس بارے میں، یہ ظاہری بات ہے نیب نے اپنا ایک کیس بلڈ کیا ہوا تھا اور اب اس انکوائری کو روک دیا گیا. تو وہ جو اس انٹرویو کے دوران انہوں نے فرمایا تھا نا کہ چھوڑے منصور کوئی اور بات کریں، وہ دراصل میں کہانیاں ادھر آ کے فٹ ہوتی ہے. اب اس ساری چیز کے بعد 2 چیزیں ہیں، 2 رخ نکلتے ہیں سارے معاملے کے. ایک، یا تو عمران خان صاحب کو اب چودھری پرویز الہی صاحب کو کال کرنا چاہیے اور پورے طریقے سے آفیشیلی ان سے معافی مانگنی چاہیے کہ جناب مجھ سے بہت بڑی غلطی ہوئی کہ میں نے آپ کو پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو کہا، کیونکہ آپ کو تو آج نیب نے کلیئرنس دے دی، آپ کو تو ہر قسم کے آپ کے اوپر جو الزامات ہیں وہ ختم ہو گئے. تو میں نے بہت بڑی غلطی کی اور مجھے آئندہ دھیان رکھنا چاہیے کہ میں جس طرح شیخ رشید احمد صاحب کے حوالے سے فرماتا تھا کہ میں اس کو تو اپنا چپڑاسی بھی نہ رکھوں، تو مجھے آج جو ہے یہ لقب بھی دیتے ہوئے مجھے شرم آ رہی ہے اور میں آپ سے معافی مانگنا چاہتا ہوں. تو مجھ سے بہت بڑی غلطی ہوئی ہے، ایک بات. یا پھر دوسری جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ دراصل میں آ رہے ہیں سینٹ کے الیکشنز، اور سینٹ کے الیکشنز میں آپ کو 1 ووٹ چاہیے ہوتا ہے. اور خاص طور پہ پنجاب اسمبلی سے جب آپ کو ووٹ چاہیے ہوں اور آپ کا اتنا بڑا اتحادی اگر آپ سے ناراض ہو جائے کہ وہ آپ کے ظہرانوں میں بھی شرکت نہ کرے اور آپ سے ملنے سے بھی انکاری ہو، تو پھر ظاہری بات ہے ان کے جو دکھ اور درد ہیں وہ آپ کو دور کرنے پڑتے ہیں. مجھے نہیں پتا کہ یہ آپس میں کنیکٹڈ ہیں یا نہیں، لیکن حیران کن طور پہ جب پورا کیس اس طرح کا بلڈ کیا ہوا ہو اور ایک دم نیب یہ کہہ دے کہ جناب ستے خیران ہیں، کار جاؤ، انجوائے کرو، موجہ مارو، تو پھر لوگ 2+2 تو ضرور کرتے ہیں. تو ان دونوں میں سے ایک چیز ہے، تو یا تو عمران خان صاحب اب جا کے معافی مانگیں چودھری پرویز الہی صاحب سے، تو یا پھر سینٹ کے الیکشن کا چکر ہے جس کی وجہ سے یہ کلیئرنس بھی ہو گئی ہے. اور اگر ہو گئی ہے تو پھر عمران خان صاحب آج کے بعد کم از کم یہ دعوے کرنا چھوڑ دیں کہ جن لوگوں کو وہ ڈاکو، چور، لٹیرے کے القابات نوازتے رہتے ہیں، کل کو کبھی جا کے ان سے اتحاد بھی کرنا پڑ سکتا ہے. تو آج جس طرح وہ آصف علی زرداری صاحب، بھٹو خاندان، شریف خاندان کے حوالے سے جو الفاظ بولتے ہیں، ٹھیک ہے آج تو وہ بول رہے ہیں، ماضی میں انہی چودھری پرویز الہی صاحب کے حوالے سے بھی یہ الفاظ بول چکے ہیں. اور انہی کے دور میں جن کو وہ پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو کہتے تھے وہ آج پوری طرح کلیئر ہو گئے. تو وہ جو اکراس دا بورڈ اکاؤنٹیبلٹی اور ہم کسی کو بھی نہیں چھوڑتے اور ادارے فری کام کر رہے ہیں، وہ میرے خیال میں اب لوگ بھی اگر آپ ان کے سامنے ساری باتیں کریں تو لوگ آپ کے اوپر ہنستے ہیں. تو میرے کپتان سے ایک ہی درخواست ہے کہ ان دونوں میں سے اب ایک چیز کے حوالے سے کلیئر کر دیں کہ کیا سینٹ کے الیکشنز کی وجہ سے یہ احتساب ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے. تو یا پھر آپ نے جو کچھ کہا تھا وہ دراصل میں آپ غلط تھے اور اب آپ کو پرویز الہی سے معافی بھی مانگے، اور اس کے ساتھ ساتھ مونس الہی صاحب نے جو فرمایا تھا کہ شاید عمران خان صاحب کو میری شکل پسند نہیں ہے، میرے خیال میں آج کے بعد آپ کو مونس الہی کی شکل بھی پسند آنا شروع ہو جائے گی، کیونکہ ظاہری بات ہے اب تو کوئی ایشو ہی نہیں رہتا کہ آپ کو وہ برے لگیں کیونکہ ان کو کلیئرنس مل چکی ہے. تو یہ بس ایک چھوٹی سی خبر تھی جو آپ تک پہنچانی تھی. اگلے ویلاگ میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.